وصلى الله على نور کزو شد نور ہا پیدا وصلى الله على نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زر سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی
حیات اس کی بشر نہیں، عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ میں تمام اراکین ہمدرد شورا کی طرف سے محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، پریزیڈنٹ ہمدرد فاؤنڈیشن کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا ہائیسٹ سول ایوارڈ ہلال امتیاز سے حکومت پاکستان نے ان کو نوازا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دیر آئے درست آئے، تو یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اینی وے، تو آپ کو سر بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسلمان حکمرانوں کے رہنما اصول۔ یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ساری دنیا میں۔ ہم نے ان کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے جو اصول تھے۔ اس کے علاوہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے کہ ملک سے بدعنوانی، رشوت اور اقربا پروری کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہم نے یہ تمام صلاحیتوں رکھنے والوں کو حکمراں بنا دیا اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے، قائد اعظم جمہوریت پر کامل یقین رکھتے تھے، ہم نے آمریت کو آرڈر آف دی ڈے بنا دیا۔ مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مشعل راہ ہونی چاہیے، یہ تو ایک حقیقت ہے، پر اس کے برعکس مسلمان ممالک کے حالات اور عالمی دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت پستگی کا شکار ہے۔ میرے نزدیک 2 پہلو ہیں جن کو میں اس پستگی کی وجہ اور ضامن ٹھہراتا ہوں۔ سوچ، شعور کا ہونا ایک تعلیمی رد عمل ہے، اور اگر تعلیم کی بنیاد ہی صحیح نہیں تو شعور کی نشو و نما بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمارے لیڈر یا تمام مسلمان لیڈرز کو ہماری اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، مگر جو نہیں بدل رہا وہ ہماری تاریخ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اصول ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دوسری بنیادی حقیقت فکر ہے۔ فکر اور صحیح فکر صحیح سوچ سے جنم لیتی ہے، مگر فکر انسان کے ضمیر کی آواز بھی ہوتی ہے۔ یہ جب میں کچھ نوٹ لکھ رہا تھا، کیونکہ ٹاپک بڑا اسلامی طرز کا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یعنی کہ کم تعلیم یافتہ آدمی سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے کاغذ کا سہارا لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 اشعار ہیں علامہ اقبال کے، جو شاید کسی کو یاد نہ ہو، نہ وہ یاد کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پتہ ہے، لیکن ایک شعر جو ہے وہ سب اس کو یاد کرتے ہیں۔ میں ہوں گا ان کے اوپر، وہ کیا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو 2 شعر ہیں وہ شاید نظروں سے گزرے نہیں ہیں، یہ ہم نے پڑھے ہیں تو بھول گئے۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، عقل مندوں سے میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں رسول پاک نے آپ کو ایک ماڈل دیا زندگی گزارنے کا، اور آپ خود دیکھیں کہ وہ جب انتہا کی بات کرتے ہیں تو آخری ہماری جو زندگی آنے والی ہے یہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس کی تو ہمیں کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی ہم لوگ تو صرف بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، اور جب تک کہ
وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کے مثال بنا کے ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔